السلام علیکم پیارے بچوں، معیاری تعلیم میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تو بچوں، کیا آپ کو کہانیاں پسند ہیں؟ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی اچھی کہانی جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی مزیدار ہے، جس کا عنوان ہے ننھی چوٹی۔ تو بچوں، آپ تو چوٹی سے واقف ہے، تو ہم سنتے ہیں اس ننھی چوٹی کی کہانی۔ تو آپ لوگ پوری کہانی سنیے اور غور سے سنیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کسی جگہ بہت سی چونٹیاں رہتی تھی۔ وہ روزانہ خوراک جمع کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھی۔ ان میں ایک ننھی چونٹی بھی تھی جو ہر روز اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ خوراک جمع کرنے جاتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، آپ بوڑھی ہو گئی ہے، بیمار بھی رہتی ہے، اب آپ آرام کیجیے۔ کل سے خوراک جمع کرنے کے لیے میں اکیلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا، بیٹی، تم نے ٹھیک کہا، لیکن خیال رکھنا برسات کے دن قریب ہے۔ بارش شروع ہونے سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ خوراک جمع کر لینی چاہیے۔ بارش میں باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے دن ننھی چونٹی دوسری چونٹیوں کے ساتھ خوراک جمع کرنے نکلی۔ وہ بڑی چونٹیوں کی طرح بڑے دانے نہیں اٹھا سکتی تھی، چھوٹے چھوٹے دانے لاتی تھی۔ وہ اس دن زیادہ خوراک جمع نہ کر سکی۔ ننھی چونٹی اداس ہو گئی۔ وہ اپنی خالہ کے گھر پہنچی اور انہیں اپنی پریشانی بتاتے ہوئے کہا، خالہ جان، بڑی چونٹیاں تو بڑے بڑے دانے اٹھا لیتی ہے، وہ زیادہ خوراک جمع کر لیتی ہے، لیکن میں بڑے دانے نہیں اٹھا سکتی۔ زیادہ خوراک جمع نہ ہوئی تو برسات میں ہمیں بڑی پریشانی ہوگی۔ خالہ نے اسے تسلی دی، بیٹی، دل چھوٹا نہ کرو، کل سے ہم ایک ساتھ دانہ جمع کرنے نکلیں گے۔ تم میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے دانے جمع کرنا، میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر پہنچاؤں گی۔ ننھی چونٹی خالہ کی بات سن کر خوش خوش گھر لوٹی۔ اب وہ روزانہ پابندی سے چھوٹے دانے اپنی خالہ کے گھر پہنچانے لگی۔ خالہ بڑے دانے ننھی چونٹی کے گھر پہنچا دیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ بارش کا موسم آ پہنچا۔ ایک دن ننھی چونٹی اپنے گھر میں خالہ کے لائے ہوئے دانوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، ہمیں خالہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے ہمارے لیے کتنی خوراک جمع کر دی ہے۔ ماں نے کہا، تم نے بالکل صحیح کہا، چل کر تمہاری خالہ کا شکریہ ادا کرے۔ ننھی چونٹی اپنی ماں کے ساتھ خالہ کے گھر پہنچی۔ اس نے خالہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، خالہ جان، آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت خوراک جمع ہو گئی ہے، اب بارش کا موسم آرام سے گزر جائے گا۔ خالہ نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے، ذرا غور سے دیکھو، تم نے جو چھوٹے چھوٹے دانے جمع کیے ہیں وہ کتنے زیادہ ہے، میرے جمع کیے ہوئے دانوں سے بہت زیادہ۔ ننھی چونٹی اپنے جمع کیے ہوئے دانوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ خالہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، حیران ہونے کی کیا بات ہے، دراصل تم نے بڑی چونٹیوں سے کم محنت نہیں کی، یہ سب تمہاری محنت اور باقاعدگی سے کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے اپنا کام باقاعدگی سے کرنا چاہیے اور محنت کرنے والوں کو ہمیشہ اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ تو بچوں، آپ بھی اب ہمیشہ محنت کیجیے۔ آپ یہ مت سوچیے کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، تو آپ اپنی پڑھائی میں اور اپنے دوسرے کاموں میں بہت محنت کیجیے اور اس کام کو باقاعدگی سے کیجیے اور لگن سے کیجیے، دیکھنا آپ بھی ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو بچوں، یہ کہانی تھی اس ننھی چونٹی کی۔ اب ہم ملیں گے کوئی اور اچھی اور مزیدار کہانی میں۔ تو بچوں، اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو معیاری تعلیم کو سبسکرائب کر دیجیے اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں دیجیے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔